السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہودی لوگ اپنا ختنہ کیسے کرواتے ہیں، اور جب بھی کسی یہودی کا ختنہ کیا جاتا ہے تو وہاں خالی کرسی کیوں رکھی جاتی ہے، اس خالی کرسی سے یہودیوں کا کیا رشتہ ہے، اور آخر یہ ختنہ کیا ہی کیوں جاتا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، اتہاس میں سب سے پہلے کس انسان نے ختنہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سوال تو یہ بھی ہے کہ ہماری اس دنیا میں ایسے کتنے دھرم کے لوگ ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں، اور یہ بھی سوال ہے کہ اس دنیا میں وہ کون سے دیش اور دھرم ہیں جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی ختنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ دوستو، ختنہ مسلمانوں کی پہچان مانا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے زمانے میں جب بھی کسی مسلمان کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ختنہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں دوستو کہ جو میل ہوتا ہے اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کے آگے کی کچھ ایکسٹرا سکن یعنی چمڑی کو کاٹنے کو ہی ختنہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے یہودیوں کے ختنے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہودی اپنا ختنہ کیسے کرواتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہودی مذہب میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہودی عالم کے حوالے کیا جاتا ہے، جو اس کے کان میں کچھ خاص کلمات پڑھتا ہے، اور پھر اس بچے کو ننگا کر کے پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں ڈبکی لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہونے کے ترنت بعد اس پانی میں ڈبکی لگائے گا وہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچے کے ختنے کی باری آتی ہے، جس کے لیے سب سے پہلے یہودی عالم ایک تیز دھار والا اوزار لیتا ہے جس پر کچھ پڑھ کر پھونکتا ہے، اور پھر اس تیز اوزار کو بچے کے پرائیویٹ پارٹ کے سامنے والے حصے پر چلایا جاتا ہے، اور اس کے دوران بچہ چیختا چلاتا رہتا ہے۔ جبکہ کچھ یہودی فرقوں میں بچوں کے ختنے کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے درد نہ ہو، لیکن کچھ یہودی لوگ بغیر بے ہوش کیے ہی یہ رسم انجام دیتے ہیں۔ اور دوستو، اب اگر بات کریں اتہاس کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ختنہ کا اتہاس اتنا زیادہ پرانا ہے کہ جس کی شاید ہم لوگ امید بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ مسلم اتہاس کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ختنہ کا اتہاس سیدھا جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کو دنیا کے 3 مشہور آسمانی دھرم یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں میں ہی مانا جاتا ہے۔ اتہاس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ختنہ کا وجود ہماری اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، مگر اس کو باضابطہ طور پر یعنی پورے اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 80 سال کی عمر میں اپنے آپ ہی اپنا ختنہ کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ہی اسلام میں بھی اس کو اہم مانا گیا ہے، اور اسلام میں بھی اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آنے والے سبھی نبیوں اور رسولوں کی سنت تھی۔ اب ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی مانا جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اس لیے جب ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اب اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں بھی اس کا وجود پایا ہی جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ بھی ہمیشہ سے لے کر آج تک لگاتار اپنے بچوں کی ختنہ کرتے آئے ہیں، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ختنہ کو اسلام میں بھی اتنا زیادہ اہم یا اتنا زیادہ ضروری نہیں مانا گیا ہے جتنا ضروری یہودیوں میں مانا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں ختنہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی ضروری وجہ سے کوئی مسلمان ختنہ نہیں کرتا ہے تب بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا اور تب بھی وہ مسلمان رہے گا، لیکن یہودیوں میں تو ہر حال میں ختنہ ضروری ہی مانا گیا ہے۔ اس لیے ہر یہودی انسان آپ کو ختنہ کیا ہوا ہی ملے گا۔
اب بات کر لیں اگر عیسائی دھرم کی، تو عیسائی دھرم میں نہ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کرے یا نہ کرے۔ مگر اب کیونکہ وقت کے ساتھ ہی ختنہ کے بہت سارے میڈیکل فائدے ثابت ہو چکے ہیں، تو اس لیے عیسائیوں کا بھی ایک بڑا گروپ ختنہ کراتا ہے۔ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے کچھ چھوٹے گروپس کے علاوہ ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے غیر مسلم دیش بھی ہیں، جیسے کہ امریکہ، آسٹریلیا اور اس جیسی کچھ یورپین کنٹریز بھی ہیں، جہاں کی ایک بڑی آبادی آج کے زمانے میں بڑھ چڑھ کر ختنہ کروا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ختنہ کے جو فائدے ہیں، یعنی میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، ان کی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ کچھ رپورٹ تو یہ بھی بات کلیئر کر چکی ہے کہ ختنہ کروانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کو اپنا جد امجد مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی نسل ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل کر آئی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ فرعون کے زمانے میں مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اسلامک کتابوں میں کچھ ایسے پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے جو دراصل مختوم یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی پہلے سے ہی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون کون تھے، اس کے بارے میں اتہاس لکھنے والوں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی عمر میں جب انسان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ کچھ جانکاری اور زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص جو بالغ ہے اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے، یعنی اسلام قبول کرتا ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق ہماری دنیا کے اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے ختنہ کروائی تھی، اس انسان کا نام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے علاوہ ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا میں ختنہ کروانے کا یہ رواج ہزاروں سال پرانا ہے، جس کا ثبوت مصر کی ان تصویروں سے ملتا ہے جو ہزاروں سال پرانے مقبروں میں پائی گئی ہیں۔ فی الحال دوستو، اگر ہم ختنہ کو سائنٹیفک طور پر بھی دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ختنہ کروانے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے دیشوں میں ڈاکٹرز عام لوگوں کو ختنہ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عیسائی دھرم میں ختنہ کروانے کو ضروری نہیں سمجھا گیا ہے اور نہ ہی ختنہ کروانے سے روکا گیا ہے۔ مگر بات کریں یہودی دھرم کی، تو اس میں ہر آدمی کے لیے ختنہ کروانا مسلمانوں سے بھی زیادہ ضروری مانا جاتا ہے۔ صرف ضروری ہی نہیں بلکہ فرض مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب توریت کے مطابق اگر کوئی انسان ختنہ نہیں کرواتا ہے تو اس کی روح اس کی قوم سے الگ کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہودی دھرم کے مطابق ختنہ کروانے کا یہ کام اس وعدے میں شامل ہے کہ جو وعدہ اللہ اور اس کے پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہودی دھرم کے مطابق جب کسی بچے کی عمر 8 دن کی ہو جاتی ہے تو اس کے باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ختنہ کرے، اور اگر اسے ختنہ کرنا نہیں آتا تو وہ کسی ماہر انسان کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ عام طور پر یہودیوں میں جو لوگ بچے کی ختنہ یا اس سے جڑے رسم و رواج کو پورا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو موہل کہا جاتا ہے، اور یہودی دھرم میں ان لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس پیشے کو ان لوگوں نے اپنایا ہے وہ یہودی دھرم کا ایک اہم حصہ ہے،
آپ کو بتاتے چلیں کہ جس فنکشن میں یعنی جس سیریمنی میں 8 دن کے یہودی بچے کی ختنہ یا اس سے جڑی اور بھی رسم و رواج کو پورا کیا جاتا ہے، اس فنکشن کو برٹ ملا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی دھرم کے لوگ جب بھی اپنے بچے کی ختنہ کرتے ہیں تو یہ ایک خالی کرسی کو اس فنکشن میں ضرور رکھتے ہیں، اور اس خالی کرسی کو ایلیجاس چیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی کرسی، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کبھی بھی یہودی بچے کی ختنہ ہوتی ہے تو اس فنکشن میں حضرت الیاس علیہ السلام ضرور آتے ہیں۔ نہ صرف آتے ہیں بلکہ موہل یعنی ختنہ کرنے والے انسان کی اس معاملے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، یہودی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حاضر ہونے کی وجہ سے ہی ایک یہودی بچہ ختنہ کے بعد بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کو اس وقت کسی بھی طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہودی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہودیوں کے اتہاس میں پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتہاس میں وقت وقت پر یہودی قوم کو بہت سارے ظالم اور خطرناک بادشاہوں کا غلام بننا پڑا تھا۔ اس طرح کے جتنے بھی بادشاہ یہودی قوم کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے تو وہ ان کی دھارمک چیزوں پر بھی پابندی لگا دیا کرتے تھے، اور انہی دھارمک چیزوں میں سے ایک ضروری چیز ختنہ بھی ہوا کرتی تھی۔ انہی بہت سارے ظالم حکمرانوں میں سے ایک خطرناک بادشاہ کا نام اخیب بھی تھا، جس کا زمانہ اتہاس لکھنے والے لگ بھگ 900 عیسیٰ پورو کا بتاتے ہیں، یعنی ایتہاسک طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 9 سال پرانا تھا۔ اس نے بھی نہ صرف بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا بلکہ اپنے بیوی کے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے خاص دیوتا کی پوجا کرنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت ساری دھارمک چیزوں پر بھی پابندی لگا دی تھی، اور انہی دھارمک چیزوں میں سے ایک ضروری چیز ختنہ کروانا بھی تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب تک اخیب نام کا یہ ظالم بادشاہ ختنہ پر سے پابندی نہیں ہٹا لیتا ہے تب تک ہماری اس دنیا میں بارش نہ ہو۔ اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور زمین پر بارش ہونا بند ہو گئی۔ ایک لمبے وقت تک جب بارش نہیں ہوئی تو اخیب نام کا یہ حکمران بھی قحط سالی اور سوکھے سے پریشان ہو کر آخرکار ختنہ پر سے پابندی ہٹانے پر راضی ہو گیا۔ اب یہودیوں نے ایک بار پھر سے اپنے دھرم کے ایک اہم کام یعنی ختنہ کرنے کو شروع کر دیا تھا، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ پھر سے ممکن ہو پایا تھا صرف اور صرف حضرت الیاس علیہ السلام کی مدد سے۔ اس لیے اب جب کبھی بھی وہ اپنے بچے کی ختنہ کرواتے تھے تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت ضرور دیا کرتے تھے، اور دعوت کا وہ سلسلہ آج تک لگاتار یہودیوں کے بیچ جاری ہے۔ آج بھی یہودی لوگ جب کبھی بھی اپنے بچے کی ختنہ کرتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے گھر ضرور آئیں گے، اور اس بات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹھنے کے لیے ایک چیئر یعنی کرسی کا بھی انتظام کرتے ہیں، جس کرسی کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند اور سمجھ میں آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔